السلام علیکم دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جو مالی تنگی کا شکار تھا۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو جایا کرتا تھا، مگر رہنے کی سخت پریشانی تھی۔ وہ اللہ والے پر بہت عقیدت رکھتا تھا۔ جب وہ پریشانی سے زیادہ ہو گیا اور اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت بہت ہی تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں۔ بس ایک کمرے کا گھر ہے جس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 4 بچے بھی رہتے ہیں، بلکہ میری 2 بہنیں بھی ہیں جو میرے ساتھ رہتی ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ عورت بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں اور صرف ایک کمرہ ہے، یہ میں بہت پریشان ہوں۔ کہتا ہوا اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ والے نے اس کی بات سن کر کچھ دیر غور و فکر کیا اور فرمایا، تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم ایک کام کرو، ایک مرغا لے کر آؤ اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لو۔ وہ آدمی خوشی خوشی اپنے آگے گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک مرغا خرید لیا اور اسے بھی اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ کچھ ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ شخص اللہ والے کے پاس دوبارہ حاضر ہوا۔ اب پہلے سے زیادہ دکھی اور غم شدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، حضرت مسئلہ بالکل بھی حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے، کمرے میں گندگی پھیلاتا ہے۔ پھر اللہ والے نے تھوڑا غور فکر کیا اور کہنے لگے، ہاں اب میں سمجھتا ہوں تمہارا مسئلہ اور بگڑا ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، ایک بکرا لے لو اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھ لو، پھر 1 ہفتے کے بعد آ کر مجھے بتانا۔ اس شخص نے بزرگ کے کہنے پر ایک بکرا بھی خرید لیا اور اسے لے جا کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ 1 ہفتے کے بعد جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو پریشانی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ آ کر کہنے لگا، حضرت مسئلہ تو اور بھی گمبھیر ہو گیا۔ بکرا پیشاب بھی کرتا ہے اور جگہ جگہ پر وہ گندگی کر دیتا ہے، نیند تک ٹھیک طریقے سے آتی نہیں۔ اللہ والے پھر غور و فکر کیا اور فرمایا، اچھا تم ایک کام کرو، ایک گدھا خرید لو، اسے لے جا کر اپنے کمرے میں باندھ لو اور 1 ہفتے بعد آ کر مجھے بتانا۔ بزرگ کے کہنے پر اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک گدھا خرید لیا، اپنے گھر میں لے جا کر اسے بھی باندھ دیا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے غم اور پریشانی کی وجہ سے ابھی اس کی فوت ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ وہ آیا اور کہنے لگا، یا حضرت اب تو اس قدر پریشان ہو چکا ہوں، اس گدھے نے ہمارے گاؤں والوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کے گھر جاتا ہے، وہاں پر بھی گندگی پھیلاتا ہے۔ میں تنگ آ چکا ہوں اس گدھے سے۔ اللہ والے کہنے لگے، اچھا واقعی میں تمہارا کام اور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے گھر سے مرغے کو نکال دو، پھر 1 ہفتے بعد آ کر مجھے بتانا۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 ہفتے بعد آ کر کہنے لگا، حالات میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔ پھر بزرگ نے کہا، اچھا پھر ایک کام کرو، اگر مرغے کو نکالنے سے ذرا بہتری آئی ہے تو تم بکرے کو بھی گھر سے نکال دو، پھر اگلے ہفتے آ کر مجھے بتانا۔ اگلے ہفتے وہ پھر آ کر حضور سے بتانے لگا، اب تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میرا گھر کے حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ بزرگ مسکرا کر اور کہنے لگے، ایک کام کرو، گدھے کو بھی گھر سے باہر نکال دو اور 1 ہفتے بعد مجھے بتانا۔ اس نے ایسا ہی کیا، یعنی گدھے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر 1 ہفتے بعد وہ آدمی پھر سے بزرگ کے بارگاہ میں آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی اور جسم خوشی سے کھیل رہا تھا۔ حضرت اب تو سارا مسئلہ بالکل ہی حل ہو چکا ہے، اب تو میرا گھر بنگلہ جیسا معلوم دیتا ہے، ہم سب لوگ بہت خوش ہیں، ہر وقت
کھلے کھلے سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی ہے اور قرآن شریف کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ اب ہمارا کمرہ بہت صاف ہو چکا ہے، اسی خوشی میں آپ کی خدمت میں مٹھائی لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے قبول کریے۔ وہ آدمی مٹھائی دے کر چلا گیا تو اللہ والے نے فرمایا، اس کی گاڑی اب کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے، اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا اور ایک دن کامیاب بھی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، شکوے سے شکر تک کا یہ سفر ہے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو وہ رو رہا تھا، جب آخری بار آیا تو خوشی تھی۔ نہ صرف وہ خوش بھی تھا بلکہ اس کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ حالانکہ کمرہ وہی تھا، لوگ بھی وہی تھے، حالات کچھ بھی نہیں بدلے تھے۔ دوستو، وہ صاحب اللہ والے کے پاس آئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی رزق میں تنگی کا سب سے بڑا سبب ان کے ناشکری کا ہے اور بے صبری کا ہے۔ یہ صاحب ناشکری کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے رزقوں کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی صورت میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔